کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حج کے سلسلے میں یہ 5واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور ہم نے پچھلے پروگرام میں احرام تک ہم پہنچے تھے کہ حاجی حالت احرام اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ نیت کے بعد ہی ہوتی ہے، لیکن مردوں کے لیے 2 بے سلی چادروں کو پہن کر نیت کرنا یہ سنت کریمہ ہے، اور عورتیں اپنے استعمالی لباس میں ہی احرام کی نیت کریں گے۔ لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایئرپورٹ پر پہنچ کر احرام پہن لیں لیکن نیت نہ کریں، یعنی چادریں پہن لیں نیت نہ کریں، نیت آپ جہاز میں بیٹھ کر کیجیے گا۔ اور اس کی وجہ آپ کو بتائی تھی کہ اگر آپ نے پہلے نیت کر لی تو پھر اگر بعد میں لوگ آپ سے ملیں گے اور کسی کے ہاتھ پر کسی کے جسم پر خوشبو لگی ہوئی اور وہ آپ کے ہاتھ پر لگ گئی، ایک ایسے عضو پر لگ گئی کہ جس کو خوشبو نے مکمل طور پہ گھیر لیا، مثلا ہاتھ پر لگ گئی، تو یاد رکھیے کہ دم لازم ہو جائے گا، حدود حرم میں آپ کو بکرا یا دمبا ذبح کرنا ہوگا۔ لہٰذا پہلے آپ احرام پہن لیں، اور مرد حضرات کو ہم نے سمجھایا تھا کہ عید اتباع ابھی نہیں کرنا ہے، یہ طواف سے پہلے کرنا ہوتا ہے، اور ابھی آپ نے چونکہ نیت بھی نہیں کی اس لیے سر ڈھک کر رکھیں، اور اتباع آپ ابھی نہ کریں، اور 2 رکعت نفل اگر مکروہ ٹائم نہیں ہے تو احرام کے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور بہنیں بھی 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ اب پہلے تھوڑی سی بات یہ سماعت فرما لیں کہ حالت احرام میں بعض جائز کام بھی حرام ہو جاتے ہیں، بعض تو مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، بعض عورتوں کے لیے جائز رہتے ہیں لیکن مردوں کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی تفصیل ضروری میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا۔ تو حالت احرام میں جو کام حرام ہو جاتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا ہے مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، لہٰذا یہ اندر بھی کچھ نہیں پہن سکتا اور ویسے بھی کوئی سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا ہے، صرف 2 بے سلی چادریں ہی پہنے گا اور کوئی سلی ہوئی چیز نہیں پہنے گا۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بیلٹ وغیرہ انسان باندھتا ہے اور قصد و ارادہ اپنے پاسپورٹ یا دیگر کاغذات اس میں رکھنے کا ہے، پیسے وغیرہ رکھنے کا ارادہ ہے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اگرچہ بیلٹ بھی سلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کی فقہاء نے اجازت دے دی ہے۔ تو مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یہ حرام ہوتا ہے، لیکن خواتین سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں۔ دوسرا، کسی بھی چیز سے سر کو ڈھانپنا یہ مرد کے لیے حالت احرام میں حرام ہے، لیکن خواتین کے لیے یہ بھی جائز ہے۔ تیسرا، دستانے پہننا مرد کے لیے حرام ہے لیکن خواتین کے لیے بالکل جائز ہے، لہذا ہماری بہنیں جو زیادہ پردہ کرتی ہیں وہ اگر چاہیں تو دستانے بالکل پہن سکتی ہیں۔ چوتھا، موزے یا ایسے جوتے پہننا جو پیر کی یہ درمیانی ابری ہوئی ہڈی کو چھپا دیں، یہ مرد کے لیے منع ہوتے ہیں، لیکن عورت کے لیے یہ بھی جائز ہے، وہ موزے بھی پہن سکتی ہے اور بند جوتا بھی پہن سکتی ہے، اس کے لیے شرعاً دونوں جائز ہیں۔ 5ویں چیز ایسی ہے جو دونوں کے لیے حرام ہے، وہ ہے جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا، اس کی بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اگر آپ نے نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانی ہے تو لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، احرام پہ لگا لیں، ہاتھ پہ لگا لیں، یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے جیسے آپ ایئرپورٹ پہنچے، ابھی نیت نہیں کی ہے، اگر آپ غسل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں خوشبودار صابن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا آپ جہاز میں بیٹھ کر نیت کیجیے گا تو بالکل استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نیت کر لیں گے اس کے بعد بہت احتیاط کرنی ہے، کسی ایسے شخص سے ہاتھ نہ ملائیں جس کے بارے میں گمان ہے کہ اس کے ہاتھ میں خوشبو لگی ہے، کسی ایسے شخص سے گلے نہ ملیں کہ جس کے لباس پہ خوشبو لگی ہو، اسی طریقے سے خوشبودار صابن آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور مطلب خوشبو والی چیزوں سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا تاکہ خدا نخواستہ حرام کام نہ ہو جائے۔ چھٹا، الائچی، لونگ وغیرہ یہ خالص خوشبو کہلاتی ہیں، الائچی، لونگ وغیرہ انہیں اپنے ہاتھ میں لینا یا اس کو دامن میں باندھ لینا، اس طرح کی خوشبو ہاتھ میں یا دامن میں لگ جائے تو یہ جائز نہیں ہوتا، حرام ہے۔ ہاں اگر یہ سالن میں پکا لی گئی، جیسے الائچی ڈلتی ہے، لونگ ڈلتی ہے،
تو پکنے کے بعد اس کا استعمال جائز ہے، چاہے یہ خوشبو بھی دے رہے ہوں. جیسے آپ نے بریانی لی، اس میں الائچی پڑی ہے، آپ نے اٹھا کے چبا لی، اس سے منہ خوشبودار ہوا، اس سے کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ پکنے کے بعد شرعی لحاظ سے خوشبو کا حکم بدل جاتا ہے. ساتواں بہت اہم ہے اور مرد عورت دونوں کو لحاظ کرنا ہوگا، یعنی زوجہ کا اپنے شوہر کو یا شوہر کا اپنی زوجہ کو بشہوت چھونا یہ حرام ہوتا ہے. اور اس پہ یاد رکھیں دم بھی لازم ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں آگے جب جرم اور کفارے عرض کروں گا تو اس میں آپ کو عرض کر دوں گا. تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ حالت احرام میں کوشش کریں کہ زوجین جو ہیں تھوڑا تھوڑا دور ہی رہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شوہر رش کی وجہ سے زوجہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ طواف وغیرہ کرا رہا ہوتا ہے یا سعی کرتے ہیں، اس میں خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی دل میں اس طرح کا خیال آئے، کوئی شہوت وغیرہ پیدا ہو جائے تو پھر دم بھی لازم ہو سکتا ہے. اس لیے اگر ساتھ ساتھ چلانا ہو، بچھڑنے کا اندیشہ ہو تو مرد آگے رہے اور اپنے احرام کا پلو خاتون کو پکڑا دیں، وہ پیچھے پیچھے پکڑ کے چلتی رہیں، یہ زیادہ محفوظ طریقہ ہے. اسی طرح اپنا یا کسی دوسرے کا ناخن کاٹنا حالت احرام میں منع. جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا، زیتون یا تل کا تیل بالوں یا جسم پر لگانا. اگرچہ زیتون کے تیل میں خوشبو نہیں ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کا لفظ اس کا نام لے کے اس کو منع کر دیا ہے، اور تل کے تیل میں تھوڑی سی خوشبو سی ہوتی ہے، اس لیے منع کر دیے گئے. 11واں ہے کسی کا سر مونڈنا، چاہے وہ شخص محرم ہو یا نہ ہو. اور 12واں کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا، یہ حالت احرام میں حرام کام ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ جب انسان حالت احرام سے بالکل باہر نکلنے لگے، اس وقت ایک حاجی دوسرے حاجی کا، ایک عمرہ کرنے والا دوسرے عمرہ کرنے والے کے بال کاٹ سکتا ہے، ان کا حلق کر سکتا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ بالکل اب جیسے تمام ارکان ادا کر لیے ہیں، اب آپ حالت احرام سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو خود اپنا بھی آپ مطلب سر مون سکتے ہیں، جیسے سیفٹی ریزر سے یا مشین ہوتی ہے اس سے آپ خود بھی بال کاٹ سکتے ہیں. یہ جو منع کیا گیا ہے کہ بال نہ کاٹے جائیں، یہ حالت احرام کے دوران ہے. لیکن جب عین نکلنے کا وقت آئے اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں اور خود بھی آپ مشین کے ذریعے بال کاٹ سکتے ہیں. بلکہ ہمارا مشورہ ہوگا کہ ایک بال کاٹنے کی مشین بھی ساتھ رکھ لیں، کیونکہ وہاں پر جب آپ عمرے وغیرہ سے فارغ ہوں گے تو بعض اوقات 80 ریال مانگتے ہیں، 40 ریال 80 ریال 50. رش میں جتنا زیادہ رش ہوتا ہے اتنے زیادہ پیسے مانگے جاتے ہیں. اس وقت اگر آپ ایک مشین خرید لیں، اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں آئے گی، تو بار بار عمرے بھی بعض اوقات کرنے ہوتے ہیں، پھر اور بھی مطلب لوگ ہوتے ہیں قافلے والے، تو سب کے لیے ایک آسانی پیدا ہو سکتی ہے. حالت احرام میں مکروہ کام بھی کچھ ہوتے ہیں، یعنی یہ گناہ تو نہیں ہوتے لیکن شریعت نے ان کو ناپسند کیا ہے. میں تیزی کے ساتھ ایک دفعہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1، جسم کا میل چھڑانا اور بالوں میں کنگھی کرنا. نمبر 2، بغیر خوشبو والے صابن سے بال دھونا یا نہانا. جان بوجھ کر کوئی بھی خوشبو سونگھنا. ایسی چیز کھانا یا پینا جس میں بغیر پکائی ہوئی خوشبو ڈالی گئی ہو اور وہ خوشبو ابھی ختم بھی نہ ہوئی ہو، تو ایسی خوشبو کھانا مکروہ ہے. غلاف کعبہ کو سر یا چہرے پر لگانا. بعض لوگ عقیدت میں حالت احرام میں کعبۃ اللہ کے غلاف کو چہرے پہ ملتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے. ہاں خواتین کر سکتی ہیں، تھوڑا سر پہ رکھ سکتی ہیں، وہ بھی چہرے کے معاملے میں احتیاط کریں. منہ کا کوئی بھی حصہ کپڑے سے چھپانا یا تکیے پر الٹا لیٹ جانا، یعنی الٹے منہ لیٹ جانا کہ منہ کا اکثر حصہ تکیہ چھپا لے، یہ مکروہ ہوتا ہے. جیسے یہ یاد رکھیں کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ پردہ دار ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ حالت احرام میں بھی ہمارا چہرہ ڈھکا رہے. یاد رکھیں عورت کا سر ڈھک سکتا ہے لیکن چہرہ کھلا رکھنا اس پر واجب ہوتا ہے. لیکن وہ چہرہ کھلا رکھنا اس طرح اگر کر لے کہ یہ بازار سے آپ جائیں گے جیسے کرکٹ کا کیپ ٹائپ ہوتا ہے، اس طرح وہ کیپ کے آگے جو آگے اس کا ایک چھجا جیسا بنا ہوتا ہے اس پہ وہ ایک پردہ لگا دیتے ہیں. تو اگر بہنیں اس کو پہن لیں اپنے سر پر حالت احرام میں تو وہ پردہ چہرے سے کافی فاصلے پر آگے لٹکتا رہتا ہے. اب بس اس کو یہ کریں کہ اس میں احتیاط کر لیں کہ وہ اڑ کے چہرے سے نہ لگے، اس کو تھوڑا نیچے سے اگر پکڑ لیں گی تو پھر نامحرم کے چہرے پر نگاہ بھی نہیں پڑے گی، انہیں نامحرم کی چہرے پہ نگاہ نہیں پڑے گی، اور اس طرح کی جو پردہ دار خاتون ہیں ان کے لیے ایک آسانی بھی ہو جائے گی.
ساتواں ہے بغیر کسی عذر کے جسم پر پٹی باندھنا. تو یہ چیزیں ذرا مکروہ ہوتی ہیں، اور جائز کام جو میں آپ کو وہ بھی دیکھ لیں تھوڑے سے، کہ بغیر خوشبو والا سرما لگانا، مسواک کرنا، میل چھڑائے بغیر غسل کرنا. یعنی حالت احرام میں غسل آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی اگر غسل کریں گے ہم 2 چادریں اتار کے رکھیں گے تو شاید حالت احرام سے باہر ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے، آپ غسل کر سکتے ہیں. کپڑے دھونا، کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا، چھتری کا استعمال بھی جائز ہے. اگر کوئی ناخن خود بخود ٹوٹ گیا ہو تو اس کو جدا کر دینا بھی جائز ہوتا ہے. سر یا گال کے نیچے تکیہ رکھنا، اور اسی طریقے سے آئینہ دیکھنا، ہوائی چپل پہننا، یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں، شریعت نے ان کو جائز رکھا ہے. اب جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اور بالکل جہاز اڑنا شروع کر دے تو اب آپ کوشش کریں کہ آپ احرام کی نیت کریں، یعنی عمرے کی نیت کر لیں. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے آپ نیت نہ کریں ورنہ ایئرپورٹ پہ پرابلم ہو جاتی ہے. تو جب جہاز اڑنے لگ جائے تو اس کے بعد پھر آپ اب عمرے کی نیت کریں گے. اور عمرے کی نیت کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ دل میں کسی بھی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کرنا اس کام کی نیت کہلاتا ہے. تو آپ جو بھی مطلب دل میں نیت حاضر کر لیں، مثلا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر عمرے کا احرام پہنتا ہوں، ٹھیک ہے، ہو گیا. اور اگر زبان سے آپ عربی کے الفاظ ادا کرنا چاہیں تو یوں آپ کر سکتے ہیں کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیھا وبارک لی فیھا نویت العمرۃ واحرمت بھا للہ تعالی. اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان کر دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما، اور اس کی درست ادائیگی پر میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما دے. میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا احرام باندھا. تو یہ جہاز اڑتے ہی آپ کر لیں، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانی اور ہندوستانی حاجیوں کے لیے یلملم ایک مقام ہے جو میقات ہمارے لیے بنتا ہے. لیکن یہ جہاز کے اندر ایسے ٹائم میں بعض اوقات آ جاتی ہے کہ حاجی سو جاتا ہے. اب اگرچہ جہاز میں اعلان کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن اگر سوتے رہ گئے اور اسی طرح نکل گئے بغیر نیت کے تو دم لازم ہو جائے گا. بس جہاز تھوڑا سا اوپر اٹھے اور آپ نیت فرما لیجئے. اب جیسے ہی آپ نے نیت کی تو اب احرام کی تمام تر پابندیاں آپ پہ لازم ہو جائیں گی. ان کا تھوڑا سا بالکل خیال رکھیے گا تاکہ خدا نخواستہ کو دم وغیرہ لازم نہ ہو. جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، اب یہاں 2 صورتحال ہیں، ہم نے پہلے آپ کو بتائی تھی. یا تو آپ ڈائریکٹ مدینہ جائیں گے تو ابھی آپ احرام نہ پہنیں، وہاں ذوالحلیفہ سے جب آپ مکے کی طرف آئیں گے تب پہن لیجئے گا. لیکن زیادہ تر فلائٹ اگر جدہ کی طرف جا رہی ہیں تو پھر آپ پہلے نیت کر لیں گے. اب جب جدہ پہ آپ اتریں گے تو وہاں تھوڑا کافی ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر مختلف جو معلمین ہوتے ہیں ان کے قافلے آ رہے ہوتے ہیں، انتظامات کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے بھی آپ کو ایئرپورٹ پر بیٹھنا پڑے گا. اب ویسے بہت اچھا انتظام ہو گیا ہے، پہلے دور میں ذرا تھوڑا سا دقت ہوتی تھی، لیکن بہرحال صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا. اور وہاں پر پھر معلمین کے آدمی بھی ہوتے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ آپ کو بسوں وغیرہ میں بٹھا کر اور مکہ المکرمہ تک پہنچا دیں گے. جب آپ جدہ سے باہر نکل آئیں، گاڑی میں بیٹھ جائیں اور مکہ المکرمہ کی طرف جائیں تو درود شریف کی کثرت کرتے رہیں. اکابرین فرماتے ہیں کہ درود پاک انسان کو چاہیے کہ پورے دوران حج کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، بہت برکت حاصل ہوگی. اور جیسے جیسے مکے کے قریب آئیں کوشش کریں کہ آپ لوگوں سے باتیں کرنا، ادھر ادھر دیکھنا یا باہر پہاڑوں کو دیکھنا، نظارے کرنا یہ نہ کریں، بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی خطاؤں کو انسان یاد کرے، اپنی زیادتیوں کو یاد کرے، اور کوشش کریں کہ بالکل ایسے چلیں جس سے ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں واپس آ رہا ہو، اور دونوں چیزوں کی امید ہو کہ سزا بھی مل سکتی ہے اور مجھے معاف بھی کیا جا سکتا ہے. تو جب یہ امید و بیم کی کیفیات امید پیدا ہوگی اور عذاب کا بھی خوف ہوگا، اللہ کی رحمت کا بھی یقین ہوگا، تو ایک عجیب کیفیت قلب پہ طاری ہوتی ہے. اگر آنسو نکل رہے ہوں تو نکل جانے دیجئے اور بڑے عقیدت اور محبت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوں. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً جا کر طواف کریں، وہ فوراً جا کے عمرہ کریں، بلکہ پہلے آپ اپنے ہوٹل میں چلے جائیں. اگر آپ چاہیں تو آرام بھی کر لیں. بعض لوگ جلدی مچاتے ہیں، بس جلدی چلو جلدی چلو،
کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں، آرام کریں، کھائیں پئیں، تھوڑا سا سو جائیں تاکہ فریش ہو کے پھر آپ عمرہ کریں. اس کے بعد پھر آپ جب فریش ہو جائیں اب عمرے کے لیے آپ تشریف لے جائیں گے. عمرے کا خلاصہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ آپ کو طواف کرنا ہوگا. طواف کے بعد پھر 2 رکعت طواف کی رکعتیں پڑھنی ہوں گی جو واجب ہوتی ہیں. اس کے بعد سعی کرنی ہوگی اور پھر حلق یا قصر کروائیں گے تو عمرہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. لہٰذا آپ اب مسجد کی طرف جائیں اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے باب السلام سے آپ داخل ہوں، وہ معلوم کر لیجئے گا، یہ سنت کریمہ ہے. باب السلام سے اندر داخل ہوں، سیدھا قدم اندر رکھ کر داخل ہوں گے اور کعبۃ اللہ پر جب پہلی نگاہ پڑے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق انسان جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول کر لی جاتی ہے. تو کوئی بھی اچھی سی دعا آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے تو حجر اسود کا تعین کر لیں. جو جس کونے پہ حجر اسود ہے اس کے بالکل سیدھ پہ آپ دیکھیے گا دیوار پر ایک لائٹ لگی ہوئی ہے. یعنی یہ جیسے کعبۃ اللہ ہے، پھر یہ طواف کی جگہ ہے جس کو مطاف کہتے ہیں، اور اطراف میں پھر مسجد کی دیوار ہے. جس کونے پر حجر اسود ہے اس کے بالکل سیدھ میں دیوار پر ایک سبز رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے جس سے تعین ہو جاتا ہے کہ حجر اسود کہاں ہے. آپ کو وہ حجر اسود کے قریب پہنچنا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد اب آپ عمرے کی طواف کی نیت کریں گے. نیت وہی دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ، میں تیرے محترم گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، پس تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری جانب سے قبول کر لے. طواف شروع کرنے سے پہلے 2 کام آپ کو ذہن میں لانے ہوں گے. ایک تو اتباع کریں. یاد رکھیں اتباع ہر اس طواف سے پہلے کرنا ہوتا ہے جس کے بعد سعی ہوتی ہے. اور اتباع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الٹے کندھے پہ کپڑا رہے، آپ کا احرام کی چادر رہے، اور سیدھا کندھا برہنہ کر کے بغل کے نیچے سے لا کر چادر کو ادھر ڈالے، سیدھا کندھا کھول لیں. اس کو اتباع کہتے ہیں. یہ طواف میں سنت ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ جب آپ پہلے 3 چکر لگائیں گے تو اس میں رمل کرنا سنت ہے. رمل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تیز تیز اکڑ کر چلنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے اور مردوں کے لیے سنت ہے. بہنیں ویسے ہی نارمل چال میں چلتی رہیں. آپ یاد رکھیں کہ جو حجر اسود کا کونا ہے یہ رکن اسود کہلاتا ہے. اس کے بعد اگلا کونا رکن عراقی کہلاتا ہے. پھر اس سے اگلا کونا رکن شامی کہلاتا ہے. پھر اس سے اگلا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے. یہ 4 کونے ہیں. آپ کو اینٹی کلاک وائز طواف کرنا ہے. اب آپ نے جیسے حجر اسود کے قریب پہنچ گئے، آپ نے نیت کر لی. اب اس کے بعد آپ اس کو چوم سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ دور سے ہی آپ جیسے یہ آپ کا حجر اسود ہے مثال کے طور پہ، آپ اس کی طرف رخ کریں، دور سے اس طرح کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں. اس کو استلام کرنا کہتے ہیں. وہاں پر بعض لوگ طاقت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو دھکے دے کر اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو اذیت نہیں ہونی چاہیے. اس سے بہتر ہے کہ دور سے ہی آپ استلام کر لیں. اور اسی طرح بعض خواتین ہوتی ہیں کہتی ہیں نہیں بھائی ہم تو ضرور حجر اسود کو بوسہ دیں گے، وہ مردوں میں گھس جاتی ہیں. رش شدید قسم کا ہوتا ہے اور یہ مناسب نہیں ہوتا کہ خواتین اس طرح مردوں کے درمیان گھسیں. اس لیے بہنوں کو چاہیے کہ وہ بھی دور سے ہی استلام کر لیں. اور اگر آپ کو بالفرض بوسہ دینے کا موقع مل ہی جائے، یہ یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ حجر اسود پر عطر ڈال دیتے ہیں جس سے حجر اسود پہ خوشبو ہو جاتی ہے. اب اگر آپ نے اپنے ہونٹ رکھے اور آپ کے ہونٹ خوشبودار ہو گئے تو یاد رکھیں آپ پہ دم لازم ہو جائے گا. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس رش میں گھسنے کے بجائے آپ دور سے ہی استلام کر لیں. تو آپ جیسے یہ اپنے لیفٹ سائڈ پر حجر اسود ہوگا آپ کا، لیکن پہلے آپ اس کی طرف رخ کریں، تھوڑا سائیڈ میں ہٹ کے پہلے آپ نے نیت کر لی، پھر بالکل اس کے مد مقابل آ کر استلام کریں. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ بھی پڑھ لیں. اور ایک دم پھر اپنے آپ کو گھمائیں کہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ حجر اسود ہو جائے اور آپ کا رخ اس طرح ہو، اور پھر آپ اینٹی کلاک وائز طواف اسٹارٹ کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں طواف کا طریقہ اور پھر اس کی دعائیں وغیرہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.